آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے پاکستانی سے کرواؤں گا جو کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستان آئے اور یہاں پر 1965 کی جنگ میں بچھڑنے والے اپنے والد کو ڈھونڈا اور اپنی والدہ کو اپنے والد کے ساتھ ملایا۔ وہ دنیا ساری کو پتہ ہے کہ پاکستان آرمی تھی، لیکن وہ مجاہدین کے روپ میں تھے۔ ہاں، ہماری فیملی میں شادیاں ہوئی، باہر کی دوسری فیملی میں شادیاں ہوئی۔ کشمیری اگر زندہ ہیں تو پاکستان کی آس پہ زندہ ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول بز اور میں ہوں سید علی رضا۔ آج بہت ہی خاص سٹوری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یوم یکجہتی کشمیر۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے پاکستانی سے کرواؤں گا جو کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستان آئے اور یہاں پر 1965 کی جنگ میں بچھڑنے والے اپنے والد کو ڈھونڈا، اپنے والد کو ڈھونڈ کے ان کو اپنے گلے سے لگایا اور پھر اس کے بعد یہاں پاکستان میں رہے، محنت کی، جدوجہد کی، پھر دوبارہ واپس مقبوضہ کشمیر گئے اور وہاں اپنی والدہ کو لے کر پاکستان واپس آئے اور اپنی والدہ کو اپنے والد کے ساتھ ملایا۔ دونوں تادم آخر پاکستان میں رہے۔ یہ ساری ہجرت کی کہانی کیا ہے، آج ہم کشمیر کے عینی شاہد سے جانیں گے کہ کشمیر کی کہانی کیا ہے، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں کی کہانی کیا ہے اور ان کی کیا کہانی ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں ہیں اور کشمیر کا تذکرہ آج بھی یہ ہر صبح ہر شام کرتے ہیں۔ وقت دینے کا بہت شکریہ بشیر احمد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، میرے قریب خانہ پہ پہنچے انٹرویو کرنے کے لیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے زندگی کی 74 بہاریں دیکھی ہیں الحمدللہ۔ یہ کشمیر کی میں بات کروں اور آپ کی ہجرت کی بات کروں تو کیسے کشمیر سے ہجرت کر کے آپ پاکستان آئے؟ 1965 کی جو جنگ ہے اس کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ اس وقت میں 17-18 سال کی عمر تھی میری، اور کشمیر کے اندر جب سپٹمبر کے مہینے میں، بلکہ سپٹمبر سے پہلے تقریباً اگست جولائی کے مہینے جو ہیں دو، ان کے اندر ہماری کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر مجاہدین پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ اگرچہ وہ دنیا ساری کو پتہ ہے کہ پاکستان آرمی تھی، لیکن وہ مجاہدین کے روپ میں تھے۔ تو الحمدللہ جب کشمیریوں کو پتہ چلا، مقبوضہ کشمیر کے جو رہائشی ہیں، باسی ہیں، ان کو جب پتہ چلا کہ ہماری مدد کے لیے، ہمارے کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے پاکستان سے فورس آئی ہے، تو تمام کشمیریوں نے اپنے گھر بار ہر چیز جو ہے نا ان پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کو کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ان کے راشن کا بندوبست، ان کے طعام کا، رہائش کا، ہر قسم کا بندوبست، جہاں ان کو گھروں میں پکا ہوا کھانا میسر آ سکتا تھا وہ کھانا کھلایا گیا۔ آپ کی عمر اس وقت کتنا تھی اور جب یہ جنگ چھڑی سارے کشمیریوں نے پاکستانی فوج کی ہمت بندھائی، اس وقت آپ کیا کردار ادا کر رہے تھے؟ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے، میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا 9th کلاس کا، نوجوان طبقہ جتنا بھی ہے وہ اس وقت مجاہدین کے ساتھ ایک ہراول دستے کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ اگر مجاہدین چلتے تھے، آرمی چلتی تھی، تو ان کے ساتھ ہم نوجوان طبقہ جو وہاں کا باسی تھا، ہم ان کے ساتھ راشن لے کے، ان کا اسلحہ اٹھا کے ہم ان کے ساتھ چلتے تھے۔ اور جہاں وہ جنگ میں مصروف ہو جاتے تھے، جہاں فائرنگ ہو جاتی تھی انڈین آرمی کے ساتھ، تو ہم ان کے ساتھ بالکل بیٹھے ہوتے تھے اسلحہ لے کے۔ آپ کے والد کا وہاں سے پاکستان واپس آنا، یہ کیا کہانی ہے؟ میرے والد صاحب چونکہ برٹش آرمی میں بھرتی ہوئے تھے، تو برٹش آرمی ان کو لے کے جرمن تک گئی تھی۔ میرے والد صاحب جرمن تک گئے تھے، زبردست۔ وہاں جا کے جنگ لڑی انہوں نے۔ پھر امریکہ نے جب دوسری جنگ عظیم میں اس پہ کیا کہتے ہیں، جاپان پہ، ہیروشیما پہ بم مارا، ایٹم بم مارا، تو اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی۔ تو پھر یہ آرمی جو ہے، انڈیا والی آرمی جو ہے، یہ وہاں سے واپس آنی شروع ہو گئی۔ آپ کے والد پھر اس وقت پاکستان آرمی کو جوائن کرنے کے لیے آ گئے؟ ہاں، جب وہ ہندوستان پہنچے تو ہندوستان پہنچ کے پتہ چلا کہ ایک ملک کے دو ملک بن گئے، ایک پاکستان بن گیا ہے، ایک ہندوستان بن گیا ہے۔ پھر میرے والد صاحب وہ جو گن تھی برٹش آرمی کی،
وہ اپنے ساتھ لے کے وہ اپنے مقبوضہ کشمیر آبائی جو گاؤں تھا وہاں چلے گئے. انہوں نے وہ گن لے کے پاکستان آئے بارڈر کراس کر کے, اور یہاں آ کے پاکستان آرمی میں رپورٹ کی اور انہوں نے پاکستان آرمی کو جوائن کر لیا. اچھا, آپ کے والد جب پاکستان آرمی کو جوائن کر چکے تھے, پھر اس کے بعد 1962 تک وہ مقبوضہ کشمیر بھی آپ کو ملنے کے لیے آیا کرتے تھے, تو وہ کیسے ملنے آتے تھے؟ چوری چھپے آتے تھے؟ 1962 سے پہلے مقبوضہ کشمیر کے اور پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے حالات بڑے نارمل تھے. اتنی ٹینشن کوئی نہیں تھی, اتنی سختیاں نہیں تھیں. تو ہر سال جو پاکستان آرمی سے چھٹی ملتی تھی وہ بارڈر کراس کر کے اپنے خاندان کو ملنے کے لیے جاتے تھے, ہمیں ملتے تھے ہر سال. جب آپ کے والد پاکستان آ گئے اور 2-3 سال رابطہ نہیں ہوا آپ کا؟ 3 سال. جی جی. اس کے بعد آپ اپنے والد کو ڈھونڈنے کے لیے مقبوضہ کشمیر سے پھر آزاد کشمیر آ گیا. تو یہاں وہ ماموں غلام احمد ملے راستے میں, ان سے ہم نے دریافت کیا کہ یہاں میرے ماموں ہیں, ان کا نام غلام احمد ہے, میرے پھپھا ہیں ان کا نام علم دین ہے, میری پھوپھی ہیں ان کا نام حسن بی بی ہے, میری بہنیں 2 ہیں ان کے نام یہ ہیں, تو ہمیں ان کے گھر جانا ہے. وہ کہنے لگے میں انہیں جانتا ہوں, تم میرے ساتھ آؤ, میں تمہیں لے کے چلتا ہوں. انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ لے لیا. تو جب گھر پہنچے تو انہوں نے اپنے دروازہ ناک نہیں کیا, وہ سیدھے اندر چلے گئے. میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا کہ میں نے کہا یہی ماموں غلام احمد ہے جس نے دروازہ ناک نہیں کیا اور سیدھا ہمیں اندر لے کے آ گیا ہے. اندر پہنچنے کے بعد پھر انہوں نے ہماری طرف دیکھا, دیکھ کے کہنے لگا میں تمہارا ماما غلام احمد. اس وقت پھر جو ہے وہ صورتحال بنتی ہے, چیخو پکار ہوتی ہے. انہوں نے ہمیں گلے لگایا, ہم نے ان کو گلے لگایا. ہمارے پورے خاندان کی داستان جو ہے نا انہوں نے دریافت کی, سب کے حالات پوچھے, تو تمام حالات ہم نے بتائے, ان کے حالات ہم نے پوچھے. پھر والد صاحب کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے آپ کو وری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, الحمدللہ تمہارے والد بالکل ٹھیک ہیں. وہ بینک سے اپنا آرمی سے ریٹائر ہو گئے تھے, ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں نیشنل بینک میں نوکری مل گئی ہے, اور وہ ضلع میرپور تحصیل ڈڈیال میں نیشنل بینک میں جاب کر رہے ہیں. آپ کو انشاءاللہ ملائیں گے ہم. اور آپ نے پھر کتنے عرصے کے بعد اپنے والد کو ڈھونڈ لیا تھا؟ ہاں, وہ 10 دن تقریباً ہم وہاں رکے ماموں کے گھر. رکنے کے بعد پھر چونکہ اس زمانے میں رسل و رسائل کے ذرائع اتنے محدود زیادہ نہیں تھے, محدود قسم کے تھے, تو پورے دن میں کوئی ایک بس جو ہے نا آتی تھی. تو ہم نے کہا کہ پورا دن انتظار کرنے کی بجائے بہتر ہے, تو ہم نے کہا کہ پیدل چلنا بہتر ہے. ہم صبح کی نماز پڑھ کے ناشتہ کر کے وہاں سے ہم چلے. وہاں سے تقریباً 40-42 کلومیٹر کا سفر تھا جہاں میرے والد صاحب تھے اس وقت. والد کو ملے تو پھر کیا جذباتی مومنٹ تھے؟ والد نے کیا کہا؟ وہ اتنے پہنچ گئے. ہاں, جب شام کا یعنی سورج غروب ہونے والا تھا تو ہم جہاں والد بینک میں جاب کرتے تھے ہم وہاں پہنچ کے, تو جب ہم نے جا کے بیل دی تو وہ اندر سے آئے. ہمیں دیکھ کے وہ حیران ہوئے, ہم ان کو دیکھ کے حیران ہوئے. پھر انہوں نے گلے لگایا, ہم نے ان کو گلے لگایا, چیخو پکار ہوئی. تو پھر ظاہر ہے کہ بڑی اپنے والد کی پہلی محبت یعنی اپنی والدہ کو پھر والد سے کیسے ملایا آپ نے؟ ہاں, یہ پھر لمبی ایک سٹوری ہے. تو والد صاحب کا یہ تھا کہ کہنے لگے کہ اگر اکٹھے ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. میں نے کہا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. تو 1982 میں ضیاء الحق کا وقت تھا, حکومت تھی, تو کچھ دونوں حکومتوں کے درمیان اچھے ریلیشن بن گئے. ویزا سسٹم جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو میں نے اپلائی کیا, پاسپورٹ بنوایا, ویزا اپلائی کیا, مجھے ویزا مل گیا 1982 میں. تو میں یہاں سے واگا بارڈر کراس کر کے امرتسر گیا. امرتسر سے پھر میں جموں سے راجوری میرا ڈسٹرکٹ ہے وہاں گیا. وہاں سے اپنا گاؤں جو تھا تھنا منڈی تحصیل اور گاؤں میرا, وہاں پہنچا. اپنے والدہ کو, اپنے نانکا دادکا خاندان کو, سب کو جا کے ملا. 1 ماہ کا جو ویزا تھا میرا وہاں میں نے گزارا. والدہ کو میں نے موٹیویٹ کیا, والدہ کو تیار کیا کہ آپ پاکستان آ جائیں اور ویزے کا بندوبست میں کروں گا انشاءاللہ. اور آخری زندگی جو ہے والد صاحب اور والدہ آپ دونوں آخری زندگی پاکستان میں اکٹھی گزاریں. اچھا سر, یہ ہوا تھا کہ آپ کے والد نے پاکستان آ کے پھر دوسری شادی کر لی ہو؟ ہاں, وہ ہوا تھا ایسا کہ جب ان کو یہاں
پاکستان میں آرمی کو جوائن کیا تو یہاں کچھ ہوتی ہیں کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ بندے کو اپنا کو ہوم ایڈریس وغیرہ دینا پڑتا ہے، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت پھر انہوں نے اپنی ایک عزیزہ تھیں، تو وہ 1947 کی مہاجر تھیں، تو ان سے نکاح کیا تھا، تو ان میں سے بھی وہ بھی میری والدہ تھیں، ان میں سے بھی ایک میرا بھائی ہے ادھر شاہدرہ میں رہائش ہے اس کی۔ آپ والدہ کو کون سے سن میں پھر واپس پاکستان لائے؟ ہاں، جب 82 میں گیا تو والدہ کو میں موٹیویٹ کر کے واپس آ گیا تھا، تو پھر بعد میں جو ہے نا بھائی میرے نے والدہ کا پاسپورٹ بنوایا، پھر جو ہے نا میں ان کو ایڈوائس کر کے آیا تھا کہ یہاں مقبوضہ کشمیر سے اگر کوئی اپنے عزیزوں میں سے یا کوئی جان پہچان والا میرا دوست کوئی بھی پاکستان آنے والا ہو ویزا لگوا کے، تو اس کے ساتھ والدہ کو بھجوا دینا، تو وہاں ریسیو میں کر لوں گا۔ پھر والدہ کو آپ دوبارہ لے کر گئے کشمیر، ملاقاتیں ہوئیں دوبارہ؟ ہاں، دوبارہ والدہ کو جو ہے نا پرویز مشرف کے دور میں ایک سسٹم شروع ہوا تھا، اس کو کہتے تھے پرمٹ والا سسٹم، تو وہ پرمٹ جو ہے نا میں نے اپلائی کیا، تو اس کے لیے اپلائی کیا میں نے کیا، میری والدہ کا کیا میں نے۔ اب جب وہاں پر ایسے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوتے ہیں، کشمیر میں جب خون آشام شامیں ڈھائی جا رہی ہوتی ہیں، تو پھر فکر مند ہوتے ہیں، خوف ہوتا ہے کہ کہیں میرے بھائی کے اوپر نہ اٹیک ہو رہا ہو، کہیں میرے اپنے نہ تڑپ رہے ہوں۔ یہ تو ایک قدرتی بات ہے نا، یہ تو اپنا ہو یا پرایا ہو، پورا دیش ہی ہمارا ہے، پورا کشمیر ہی ہمارا ہے، پورا خاندان ہی ہمارے ہیں، وہ سبھی ہمارے ہیں۔ جس پہ بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہم پہ مصیبت آتی ہے، وہ ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے یہاں۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جب وہاں کوئی مر جاتا ہے، چاہے طبی موت مرتا ہے، چاہے گولی لگ کے مر جاتا ہے، تو ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے اور وہ ہمیں نہیں دیکھ پاتے۔ آپ کے خاندان میں ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ کشمیریوں کے اوپر ظلم کی وجہ سے آپ کے اپنے خاندان والے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہوں؟ ہاں، بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ یعنی جب 1965 میں جب جنگ کی بات کر رہے تھے تو وہ چونکہ بیچ میں منقطع ہو گئی، تو اس وقت بے شمار ہمارے خاندان سے علاوہ لوگ جو ہے نا شہید ہوئے۔ جب پاکستان آرمی واپس آ گئی چھوڑ کے ہم کو اللہ کے سپرد کر کے کہ ہمارے پاکستان پہ حملہ ہو گیا ہے۔ آپ کی فیملی میں بھی شادتیں ہوئی؟ ہاں، ہماری فیملی میں شادتیں ہوئیں، باہر کی دوسری فیملی میں شادتیں ہوئیں، چونکہ گھر جو ہے نا ان گھروں کو انڈین آرمی نے آگ لگا تھی۔ ابھی بھی یہی روش وہاں پہ باقی ہے؟ ابھی بھی کبھی جب آپ کی بات ہو تو آپ کے فیملی ممبر یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح نظر بند کیے ہوئے ہیں، اس طرح یہاں ہمارے اوپر مشکلات ہیں؟ ہاں، میرا چھوٹا بھائی جو ہے اس پہ تقریباً یہ 2008 یا 9 کا واقعہ ہے، اس پہ بڑا ظلم وہاں کیا گیا۔ اس کو جو ہے نا بلکہ وہ انڈین آرمی جو ہے نا اس کو مار کے پھینک کے چلے گئے تھے، اس کے پیٹ کے اندر انہوں نے چھرا گھونپ دیا تھا۔ اب کتنے دنوں کے بعد آپ کی، اب تو ویڈیو کال کا دور ہے، کتنے دنوں بعد بات ہوتی ہے؟ نہیں، اب تو یہ ہے کہ اگر ہم ہر روز بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ تو سہولت ہے۔ اب کوئی اپیل کرنا چاہیں گے کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اس کے اوپر بالکل اسی طرح کی بات چیت ہوتی رہے، لیکن یہ جو ظلم و بربریت ہے یہ بند ہو جائے؟ اس کے لیے یہ گزارش ہے کہ کشمیر، آپ کو پتہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے 80 لاکھ کی آبادی ہے، اور 80 لاکھ کی آبادی، اور دوسری طرف ہندوستان جو ہے وہ 1 ارب اور 20 کروڑ کی آبادی ہے، یعنی کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن کشمیری اگر زندہ ہیں تو پاکستان کی آس پہ زندہ ہیں، کیونکہ پاکستان کا یہ کہنا کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کی عوام، پاکستان کی 20 کروڑ عوام، پاکستان کی آرمی، ہر بندہ کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے۔ کشمیری اگر زندہ ہیں تو اس امید پہ زندہ ہیں، اگر یہ امید بھی ٹوٹ جائے تو پھر ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد کشمیر بنے گا پاکستان، بقول شاعر کے کشمیری مسلمانوں کو ہم دے کے دعائیں، کشمیری مسلمانوں کو ہم دے کے دعائیں، امید آزادی کی ایک شمع جلائیں، یا رب ہو کرم ایسا کہ ہم سارے مسلمان
آزادی کشمیر کا دن جلد منائیں انشاءاللہ، بہت جلد کشمیر بنے گا پاکستان۔ آج کشمیر کی کہانی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، کشمیر کی باتیں کر رہے تھے، وہاں پر ہونے والے مظالم، وہاں پر رہنے والے جو کشمیری مسلمان ہیں جن کے دل آج بھی پاکستان کی محبت میں کو بکو ہیں، جن کے دل آج بھی پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کہتے ہیں، وہاں پر کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ آپ کے آس پاس کوئی انسپریشنل موٹیویشنل سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بک پیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں۔ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل بول نیوز۔